Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں، یعنی کہ کن لوگوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ جو قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو پھر اس حوالے سے کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط بتا دیجئے۔ تو دیکھیے، قربانی واجب ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر ہے بالغ ہونا، تیسری جو شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا، یعنی کہ مسافر کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتی، چوتھے نمبر پر ہے مالک نصاب ہونا، جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اس مسئلہ کو یوں سمجھیے کہ ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو بالغ ہو، مقیم ہو اور پھر مالک نصاب ہو۔ اب جس شخص میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے لیے مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنا سونا ہو، یا کتنی مقدار میں چاندی ہو، یا پھر کتنے پیسے موجود ہوں تو قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا، یا پھر 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود ہو، یا اسی طرح حاجت اصلیہ سے جو زائد مال ہے اس کی قیمت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص پھر قربانی کرنے کے معاملہ میں مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، حاجت اصلیہ میں رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، خانہ داری کا سامان، نوکر، سواری، یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اب ان سب چیزوں کو ملا کر اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن رہی ہے تو پھر ایسا شخص قربانی کرنے کے معاملے میں صاحب نصاب شمار ہوگا، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا موجود ہے، تھوڑی چاندی ہے اور کچھ مقدار میں رقم بھی موجود ہے تو اب ان سب چیزوں کو ملا لیا جائے اور ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے۔ اگر ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تو ایسا شخص پھر مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مالک نصاب تو نہیں ہے مگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ کرے گا تو ثواب ہوگا، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ ایک اہم مسئلہ بھی سن لیجئے، کافی ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، نقدی رقم بھی موجود ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں، اور پھر اس لا علمی کی وجہ سے وہ اس واجب کو ترک کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید قربانی کرنا صرف مردوں کے لیے ہی واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ اگر کسی عورت میں بھی پائی جا رہی ہیں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا، یعنی کہ وہ عورت مقیم بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے اور بالغ بھی ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح مردوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، اگر قربانی نہیں کریں گی تو گناہگار ہوں گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔